مس خان، یہ عمل مصنوعی طریقے سے ہمیں آپ پر اپلائی کرنے کے لیے کہا تھا اس شخص نے۔ سوری، ہماری وجہ سے آپ کو اتنا بڑا دھوکہ ملا۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کی آنکھیں اس وقت نم ہوئی تھیں۔ اور مس خان، سوری اگین، ہم اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتے جس کا یہ بچہ ہے، کیونکہ اس شخص نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا آپ کو اس کے بارے میں بتانے سے۔ ڈاکٹر کے اس راز سے پردہ اٹھانے سے منع کرنے پر وہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتے ہی سیدھا اپنے بیڈ روم میں آتے ہی کمزور قدموں کے ساتھ واش روم کی جانب بڑھی۔ اس وقت وہ باتھ ٹب میں لیٹی اوپر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ڈاکٹر کے یہ الفاظ کسی گرم شیشے کی طرح اس کے کان میں گر کر اس کے تن بدن کو جلا رہے تھے۔ باتھ ٹب میں پانی بھرنے کی وجہ سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ سفیان خان، تم اس ناجائز بچے کے سہارے مجھ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو نا؟ تم فکر مت کرو، کیونکہ میں آج ہی اس ناجائز بچے کا وجود اپنے وجود سے مٹا دوں گی۔ وہ یکدم سے منہ کے بل ہو کر ہاتھ آگے بڑھا کر باتھ ٹب سے تھوڑا دور رکھے چھوٹے سے ٹیبل کے اوپر رکھے چاقو کو اٹھا کر پانی کے اندر ڈال کر اپنی کلائی پر بے دردی سے کٹ لگاتی ہوئی نم آواز میں خود سے بولی۔ سفیان خان، جو ابھی ابھی واپس آیا تھا، واش روم کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جب وہ اندر داخل ہوا تو اپنی بیوی کو باتھ ٹب میں منہ کے بل دیکھ کے وہ ڈر گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اسے باتھ ٹب سے باہر نکالا۔ تمہاری اتنی جرأت، ہاں؟ خودکشی کر کے تم سمجھتی ہو مجھ سے میری آزادی چھین کر خوش رہ پاؤ گی؟ اس کی کلائی پر لگے کٹ کو دیکھتا اس کا شوہر آگ بگولا ہو گیا۔ اپنی اس کھوپڑی میں بٹھا کر رکھ لو۔ اگر تم نے اس بچے کو نقصان پہنچایا نا تو تم روز میری قہر دیکھو گی۔ اپنی سرخ آنکھوں کو اس پر جماتے ہوئے بولا۔ تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے میری اور اس بچے کی مسٹر سفیان خان؟ یہ بچہ کہیں تمہارا تو نہیں ہے؟ وہ زخمی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو مجھ سے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ ہمارے درمیان ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہ بچہ میرا کیسے ہوا؟ سفیان خان نے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو سفیان خان؟ یہ بچہ بھلے کسی اور مرد کا ہے، لیکن تمہاری عیاشی کے لیے کسی آزادی سے کم تو نہیں ہے، تو یہ بچہ تمہارا کیسے نہیں ہوا؟ لڑکی نے لبوں پر ایک جلتی مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور مرد کا بچہ سن کر سفیان خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کسی۔ اس کے اس طرح مٹھیاں کسنے پر اس کی بیوی نے طنز سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا ہی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ کس وجہ سے دیا ہے۔ کل تو تم بڑے فخر سے اپنی ماں کے سامنے اس ناجائز بچے کو اپنا نام دے رہے تھے، پھر اس وقت کیا ہوا جو تم اپنی بات سے منکر ہو رہے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ آج بھی میں اپنی اس بات پر قائم ہوں، کیونکہ میں اپنی عیاشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ اسے پیچھے دیوار کی طرف منہ کے بل کر کے اس کا ایک ہاتھ پیچھے اس کی کمر سے لگا کر اس کے کان کے قریب ہوا۔ اپنے شوہر کی اتنی نزدیکی پر اس لڑکی کو اپنے اوپر گھن آئی۔ تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے صرف عیاشی پسند ہے، اسی لیے میں نے تم جیسی غریب لڑکی کو چنا ہے تاکہ تم میری عیاشی کے بیچ میں نہ آ سکو، اور اگر آئی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ سفیان خان نے اس کے بال اس کی پشت سے ہٹا کر اس کی گردن پر اپنا سلگتا ہوا لمس چھوڑا اور بھاری آواز میں دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اپنے شوہر کی بات سے وہ سمجھ گئی کہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ صرف اپنی عیاشی کے لیے کیا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں ساکت کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔